اسپیکر صاحب میں جی نہیں آپ کی پارٹی سے بول لیں گے, ان کو بات کر لینے دیجئے, پہلے میں ان کو بات کر لینے دیجئے. میں جی سب سے پہلے تو انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہم ان کے اوپر ان کی مجھے کوئی شک ہے کہ یہ اپنے دل سے بات نہیں کر رہا ہے, یہ سچ نہیں بول رہا ہے, یہ جو ان کے ویوز ہیں نادرا چیف کے اوپر وہ غلط ہے. میں یہ بھی نہیں ڈسپیوٹ کر رہا, نہ میں ان کو بلیم کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی قصور ہے کہ جو ہمیں شک و شبہات 2013-11 میں کے الیکشن پہ ہیں. یہ میری جماعت کی طرف سے اگر کسی نے کہا ہو, میں اپنا ویو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ, میں نے یہاں پہلے کھڑے ہو کے جو پہلی تقریر تھی اس ہال میں نے صرف یہ آپ کو کہا تھا کہ ہمارے 60 سے اوپر حلقے ہیں جن کے اوپر ہمیں شک ہے, لیکن ہم نے کہا کہ بہتری کے لیے, کیونکہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہیں گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی اور ڈیموکریسی کے آگے بڑھنے کے لیے, تو 4 لے لیں. ہم نے اپنے 4 پیش کر دیے. انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور بھی کہا کہ 20 کر لیں اور کمیٹی کا بھی کہا, لیکن 4 کیوں کہے تھے اسپیکر صاحب؟ 4 اس لیے کہے تھے کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے الیکشن تسلیم کر لیا, میں تو مڈ ٹرم الیکشن کی بات بھی نہیں کی. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ اگر ایک الیکشن کے اندر ایک جماعت کو, بلکہ ایک جماعت کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہم نے نہیں کہا. یہ پی ایم ایل این کی, آپ کراچی کی ان کی آل پارٹیز کانفرنس دیکھ لیں, انہوں نے بھی اس میں بیٹھے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے, سب نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو میں جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ایک آپ کو آزاد میڈیا چاہیے, جو میڈیا نے اپنی جنگ لڑ کے آزاد کیا اپنے آپ کو. ایک اس کے لیے آزاد عدلیہ چاہیے تھی, جو یہ اس میرے خیال میں ہال میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ایک جدوجہد کی اور ایک آزاد عدلیہ آ گئی. لیکن تیسری چیز صاف اور شفاف الیکشن ہے. اگر الیکشن میں جمہوریت ہوتی تو سارے ڈکٹیٹرز الیکشنز کرواتے رہتے. تو میں نے تو 4 حلقوں کا صرف اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ ان 4 حلقوں کی اگر آپ صحیح معنی میں تحقیقات کر دیں, جو آسان ہے 5-6 دنوں میں, ہفتے میں ہو جائے گی, اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ الیکشن میں ہوا کیا ہے. ہو سکتا ہے ہم غلط ہو سکتا اور ہمارے شک دور ہو جائے. لیکن جب ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہوا اس کے اندر, اختر مینگل وہاں بلوچستان میں کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی, تو کم از کم ہم کوئی ایک ایسا طریقہ ہی نکال لیں کہ ساتھ والے ہمسایہ ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. ہندوستان میں الیکشن ہوتے ہیں, ابھی ہوئے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد ان کو انآفیشلی رزلٹ مل گیا, الیکٹرانک ووٹنگ تھی, اور انہوں نے جو 2 دن کے بعد پورے رزلٹس دینے تھے, لیکن لوگوں کو 1 گھنٹے کے بعد پتا چل گیا تھا کہ کیا رزلٹ ہے. کسی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی. تو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا اسپیکر صاحب, میں اس ملک کی مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب تک آپ کی جمہوریت کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے, ایک ڈیموکریٹک ملک نہیں بن سکتا. اس لیے میں انٹیریئر منسٹر کو تھوڑا, ان کو ایسے شاید محسوس ہوا ہو کہ میں نے کوئی ایکوزیشنز یا ہماری پارٹی نے کیے ہیں. ہم 4 حلقوں کا صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے. میں دوسری بات پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کیوں شک و شبہات ہمارے بڑھے. پہلے تو جی 4 مہینے کا انہوں نے کہا کہ 4 مہینے میں الیکشن ٹرائیبیونلز رزلٹ دیں گے. وہ رزلٹ کدھر ہیں؟ اس کے بعد کئی جگہ جدھر الیکشن ٹرائیبیونل نے کہا ریکاؤنٹنگ ہوگی, جس میں سے 2 یہ حلقے ہیں جن میں ہم نے نام لیا ہوا ہے, تو مخالفین نے جا کے ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر لے لیا. بھئی اگر ریکاؤنٹنگ, اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے تو ریکاؤنٹنگ میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آج آپ کو کہتا ہوں, انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ باقی حلقوں میں نہیں, کسی بھی جس میں تحریک انصاف الیکشن لڑی ہے, کسی حلقے کو آپ ریکاؤنٹنگ کے لیے کھلوائیں, ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ جناب ہم عدالت میں نہیں جائیں گے. ہم آپ کو کہیں گے جی بالکل ریکاؤنٹنگ کریں. تو یہ بھی شک مل رہا ہے کہ شک کہ جب وہاں ریکاؤنٹنگ کا آرڈر وہ ٹرائیبیونل کہہ رہا ہے, وہ ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر مل گیا. 4 مہینے ہو گئے, رزلٹس نہیں آ رہے. 7 مہینے ہو گئے, ابھی تک ہمارے کوسچنز ان آنسرڈ ہیں. آج سپریم کورٹ کے اندر کیا سامنے چیز آئی؟
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आया कि 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये फैसले पूरे करो। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं किए, तो उन्होंने ऑर्डर किया अब कि अब जवाब दें कि क्यों नहीं आपने जो हमने कहा था आपको इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं आपने किया, जिसमें रिकाउंटिंग एक है। तो मैं सिर्फ अपने इंटीरियर मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूं कि देखें, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, ये कोई मेरी तहरीक इंसाफ का नहीं है। हमने तो कह दिया कि हमने इलेक्शन कबूल कर लिए, हमने कहा कि आपकी गवर्नमेंट मैंडेट पूरा करे। मैंने तो मिड टर्म की बात देखी, हमने सिर्फ ये कहा कि जो रिगिंग की एलिगेशन जो सारी पार्टीज की हैं, ये प्लीज ये याद रखें तहरीक इंसाफ की नहीं है, सारी पार्टीज की है। मैं सिर्फ आपको इंटीरियर मिनिस्टर के लिए एक जो कराची में 3 हल्के खुले हैं, 5 आइडेंटिकल वही पिटिशंस थी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जो कि 3 हल्के खुले हैं उनके अंदर अगर आप रिजल्ट देख लें तो आप बताएं कि ये क्या हमें, अगर हम डाउट कर रहे हैं और हमें अगर शक और शुबात बढ़ रहे हैं, तो उसका एक रिजल्ट हल्का 256 का जी रिजल्ट आया जो हमारे ने चैलेंज किया है। मैं इंटीरियर मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूं, उनके पास सिर्फ पैसा था 75,000 वोट की काउंटिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसा चंदा जमा करके 75,000 वोट खुलवाए, जिसमें से 50,000 वोट अनवेरिफाइड निकले। लेकिन मैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर साहब के सामने ये रखना चाहता हूं कि जो 25,000 दूसरे थे जो वेरीफाई हो गए, जो 25,000 वेरीफाई हुए, उनमें से 60% बोगस निकले। उनमें निकला कई उन्हें मल्टीपल थंब प्रिंटिंग की हुई है। तो अगर मैं सिर्फ कंक्लूड करता हूं कि देखें, अगर हम अपने इलेक्टरल प्रोसेस का इत्तेसाब नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे ट्राइब्यूनल्स में चलता जाए, वो हाई कोर्ट में चलता जाए, वो आगे डिले होती जाए, और फिर कई आप देख ले पिछला माजी का रिकॉर्ड कि कितने ट्राइब्यूनल्स के अंदर फैसले हुए हैं, तो फिर अगला अभी अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट में कैसे इत्तेमाद होगा? हम केपीके के अंदर हमने फैसला किया कि बायोमेट्रिक सिस्टम जब तक हम वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करता हूं कि मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने मुल्क के जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूं। मैं अपनी जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के लिए एक पूरी स्ट्रगल चली और अल्लाह का शुक्र है कि 2 ऐसे इदारे अपने पैर पर खड़े हो गए, अदलिया और मीडिया, तीसरा अब साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप इनकी तहकीकात कर लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कर लेंगे, हमें पता चलेगा क्या गलतियां हुई हैं, हम अपना इलेक्टरल प्रोसेस ठीक करेंगे, ताकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब आएगा तो कम से कम आराम से जो जीतेगा जीतेगा, जो हारेगा आराम से हार मान लेगा, ताकि हर इलेक्शन के बाद फिर धांधली का शोर ना होगा। हिंदुस्तान में इलेक्शन ठीक हो सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? चौधरी निसार अली खान।